اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ بہت سارے بھائیوں کا بہنوں کا یہ سوال ہے، کیا دعا کرنے سے تقدیر میں رد و بدل ہو جاتا ہے؟ جبکہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ لا یبدل القول لدی، جو میرے پاس لکھا جا چکا ہے نا اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی، اور پھر دعا کرنے سے یہ تبدیلی کیسے واقع ہوگی؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی بھی ہے، وہ کیا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر بڑھ جائے یا اس کا تذکرہ دیر تک ہوتا رہے تو اس کو چاہیے وہ صلہ رحمی کا اہتمام کرے۔ تو اب رزق بھی ابھی ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے، اس کی عمر، اس کا رزق اور اس کی موت کا ٹائم مقرر ہو جاتا ہے، تو اب یہ رزق میں کشادگی اور ایسے ہی اس کی عمر میں اضافہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور یہ بات بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں یہ بات بھی ہے کہ دعا کرے گا تو تقدیر بدل جائے گی، نہیں کرے گا تو جو لکھا ہوا ہے وہ تو اس کے مطابق ہوگا۔ مثلاً ایک بندے کا جو رزق لکھا ہوا ہے وہ اس کو اس کے حساب سے مل رہا ہے، لیکن اگر صاحب وہ صلہ رحمی کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے رزق میں کشادگی آ جائے گی، اور یہ بات بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ تو کچھ لوگ اس کا غلط مفہوم نکال کر کہ تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے ویسے ہی ہونا ہے، تو لہذا ہمیں اتنے اعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہم اسی میں سہارا کر لیتے ہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ سارا جو اعتقاد آ جاتا ہے یا اعتماد آ جاتا ہے یا بے بسی آ جاتی ہے، وہ سارے دینی معاملات میں آتی ہے۔ کیا اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ انسان کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے؟ تو پھر رزق کے حوالے سے توکل کیوں نہیں کرتا کہ میں گھر بیٹھ جاتا ہوں، جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل جائے گا؟ اس کے لیے تو انسان تو صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، اور پھر اس سے آگے آؤٹ آف سٹی جاتا ہے، آؤٹ آف سٹی سے چھوڑ کر آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے، دور دراز کا سفر کرتا ہے، پردیس کاٹتا ہے، 10 سال 20 سال باہر گزار دیتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں کچھ زیادہ ملے گا۔ تو کیا یہاں پر اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہے؟ تو آئیے اپنی اصلاح کریں۔ مسلم احمد کی حدیث ہے جلد نمبر 5 270 میں صفحہ ہے، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ لا یزید فی العمر الا البر، کہ عمر میں نیکی اضافہ کرتی ہے اور تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا کے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ، اور یقیناً آدمی لَيَحْرُمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، گناہوں کی وجہ سے اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر نیکی سے اس کے معاملات میں برکت آتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، کشادگی ہوتی ہے، ایسے گناہوں سے گناہوں کی نحوست کیا ہوتی ہے؟ اس کے رزق میں کمی آتی ہے۔ اور جبکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی لا یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میں بندوں میں ظلم بھی نہیں کرتا اور جو میرے پاس لکھا ہوا ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ تو یہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، نیکی کرے گا وہ سزا آئے گی، نیکی کرے گا صلہ رحمی کرے گا عمر بڑھ جائے گی، نہیں کرے گا تو جو لکھا ہوا تو اس کو ملے گا۔ اور ایسے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ میں نجات ہے، سچ انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جبکہ جھوٹ تباہی اور بربادی کی طرف۔ تو اب اگر کسی کی عمر یا رزق جو لکھا ہوا ہے وہ سچ بولتا ہے تو اس میں مزید اس کے لیے وسعتیں، خیر و برکت، خیر و رحمت کا نزول ہوگا۔ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی نحوست سے تباہی، بربادی، مصائب، پریشانیاں اس کے اندر وہ گر کر آ جائے گا۔ تو اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان گرامی کہ جو لکھا ہوا ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا، تو اس لکھے ہوئے کے اندر ہی یہ چیزیں موجود ہیں کہ یہ کام کرے گا تو وسعت آئے گی، بری راہ پہ چلے گا تو نحوست کی وجہ سے پریشانیوں میں گر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی راہ پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔